السلام علیکم، میں فرت عباس شاہ، آپ لاہور ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ عمران ریاض ہمارا پیارا بھائی ہے، دوست ہے، ایک نوجوان صحافی، ایک جوشیلا، جذباتی اور بہت ساری چیزیں وہ دیکھیں، جب اپنے آپ کو کوئی حق پہ سمجھتا ہے اور نظریاتی طور پہ وہ مضبوط ہوتا ہے اور چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے، دونوں طرف یہی ہوتا ہے۔ کئی دفعہ دونوں طرف آمنے سامنے کھڑے ہوئے لوگ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی یہی سمجھ رہا ہے اور وہ جو بولتا رہا ہے اور جس طرح اس کا ہے، لیکن مشکلات میں اس کی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ان میں تشویش بھی ہے۔ اور بعض چیزیں دیکھیں، میں تو کہیں ایک جگہ پہ میں کہتا ہوں کہ کہیں بریک بھی لگا لینی چاہیے، کہیں حکمت اور دانائی سے چلنا چاہیے۔ بالکل آپ کسی کو اتنا افینڈ نہ کر دیں کہ وہ جس طرح آپ اس کو کنارے دیوار کے ساتھ لگاتے جا رہے ہیں، اتنا نہ لگائیں کہ وہ پھر آپ کو دیوار سے لگانے کے حوالے سے سوچنا شروع کر دیں۔ کیونکہ چیزیں جو ہیں، ماں باپ کے لیے بچے پیارے ہوتے ہیں، وہ کسی کا باپ ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، تو یہاں پہ تو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ لوگ نہیں سوچتے کہ انسان کتنا کچھ ہے، وہ تو یہی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے اور ہمارے خلاف یہ جا رہا ہے سارا۔ اور پھر کچھ چیزیں جس طرح اس نے وہ سنائے ہیں پرچے، جن میں اس پر فوج کے مخالف جو ہے باتیں کرنے کا الزام لگ رہا ہے، یا وہ بھی مجھے لگتا ہے وہ اندر سے تو وہ ایسا نہیں ہے، وہ نہ فوج کے خلاف ہے نہ وطن کے خلاف ہے، لیکن بعض اوقات کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایسی حد تک پہنچا دیتے ہیں کسی کو ٹیز کر کر کے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے ساتھ جو ہے نا یہ پورا ادارہ دشمنی کر رہا ہے۔ دکھی ہو جاتا ہے بندہ۔ یہاں سے جتنے باہر لوگ گئے ہیں، جیسے وہ ایک ہمارے ڈرامہ رائٹر تھے، ان بیچاروں کے ساتھ یہاں پتہ نہیں کیا ہوا، کسی نے مجھے وہ سارے کیس کا نہیں پتہ، وہ باہر چلے گئے اور دھواں انہوں نے ڈرامہ لکھا تھا اور کچھ ہوا، اور وہاں جا کے اب وہ ہمارے پاکستان اور جو اپنا دکھ غم غصہ نکالتے ہیں، غصے میں بولتے ہیں، اور بہت ہی وہ تکلیف سے ایک قابل آدمی تھے وہ۔ اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہاں سے چلے جاتے ہیں، پھر باہر بیٹھی قوتیں ان کو استعمال کرتی ہیں۔ تو آخری وقت تک ان لوگوں کے ساتھ جو بولنے والے ہوں، ان کو اپنے حق میں آخر آپ نیگوسیشنز، تو یہ اسی لیے تو لوگ امریکہ میں جائیں وہ نیگوسیٹرز رکھتے ہیں، جو قاتلوں کو اپنے کمروں ان سے جو جہاں پہ وہ شیلٹر لیا ہوتا ہے، وہ جو انڈر شیلٹر ہوتے ہیں، قاتلوں کو وہاں سے نکال کے اغوا کیے ہوتے ہیں انہوں نے، لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں کو وہاں پہ بینکوں میں یا اسکولوں میں، تو نیگوسیشنز کر کے ان کو نکال کے لے کے آتے ہیں بغیر گولی چلائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف خیر رہنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی محفوظ رکھے، اور جو سامنے والے لوگ ہیں جنہوں نے پرچے اس پر کروائے ہیں، وہ بھی جو ہے ذرا مقصد یہ ہے کہ ایک پاکستانی اس کو سمجھتے ہوئے سوچیں، ایک جوشیلا، آپ اس کو دیکھیں مزے، آپ اس کو پیار کریں، اس کو ساتھ ملائیں، اس کو کہیں گے اچھا یار تو نے جو کرنا ہے کر لے، کیا ہو جائے گا۔ لیکن پھر جب آپ کو اس کو کسی ادھر بٹھائیں گے نا، یہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے یا جو بھی پاکستان مخالف قوتیں ہیں، دشمن ہیں، تو پھر وہاں پہ وہ بن جائے گا میزائل، پھر وہ جہاں جہاں چلے گا پھر مزہ آئے گا۔ تو یہ ان لوگوں کی تو یہاں ضرورت ہوتی ہے، تو ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف، کیونکہ مجھے اب لگ یہ رہا ہے کہ جو 6 جو پرچے ہوئے ہیں تو اس میں وہ ضمانتیں کرانے جائے گا، کیونکہ اب اس سے اسلحہ بھی واپس لے لیا گیا ہے، لائسنس منسوخ ہو گئے ہیں۔ اس سے لگ یہ رہا ہے کہ کسی کل کو اس کو کوئی پکڑنے آئے تو وہ ریزسٹ نہ کر سکے۔ اب کوئی پتہ نہیں کہ وہ پولیس آتی ہے یا سفید کپڑوں میں لوگ آتے ہیں، یا کوئی اس بہانے کوئی تیسری پارٹی آ کے کوئی کام دکھا جاتی ہے، جو نہ سفید کپڑے والے ہوں تو نہ وہ پولیس ہو، اور کوئی اور ہی کام آ کے جو ہے وہ دکھا جائے، کوئی اس طرح کا نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے پاس اگر اسلحہ نہیں ہوگا تو حفاظت نہیں کر سکے گا، یا تو وہ تاریخ پہ جاتا ہے عدالت میں، یا کسی جگہ موجود ہے، یا اس کے گھر میں کوئی اگر اندر داخل ہو جاتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں اب اس کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں، اور میں بہت پریشان ہوں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، خیریت رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو 6 پرچوں کی ضمانت کے لیے جائے تو 7واں پرچے میں گرفتار ہو جائے، جس کا اسے پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بھی مجھ پر ہوا ہے، اور گرفتاری کے بعد پھر پتہ ہی نہ ہو کہ کہاں رکھا گیا ہے، کہاں چلا گیا ہے، ضمانت کہاں ہونی ہے نہیں ہونی، پھر ایک آگے سلسلہ اور لمبا چلا جائے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خوفزدہ تو شاید کچھ ہو جائیں گے، لوگ ڈر تو جائیں گے، لیکن ان کے دلوں میں جو ہے وہ کوئی خیر نہیں پیدا رہے گی، پھر جذبہ جو ہے وہ
وہ نیگیٹو تھاٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ ٹریول کرتے ہیں، پھر یہ تو نسل در نسل چلنے والی چیزیں ہیں، پھر سپریڈ ہوتے ہیں سوسائٹی میں اور پھر دوسرا جو باہر کی قوتیں ہیں ہماری انہی چیزوں کو وہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں جی کہ وہاں پاکستان میں، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنا کوئی الزام لگا لے، دنیا میں سب سے آزادی اظہار کی جو اجازت ہے وہ پاکستان میں باہر بھی بڑے دیکھے ہوئے ہیں میں نے، یہ امریکی یہ جتنے ملک چیمپئن بنتے ہیں نا، یہ ایک پیسے کے برابر نہیں ہے پاکستان کے مقابلے میں ان کی آزادی اظہار، اصل ہمارے یہاں ہے۔ تو پھر وہی یہ کریں گے اس کے باوجود کہ ملک کو بدنام کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر کبھی گرے لسٹ میں ڈال، کبھی ادھر ڈال کے جی آپ اس پہ کام کریں۔ اب وہ پھر اپنا یہ این جی اوز ان کی باہر لگی ہوئی ہیں، ہم سے زیادہ پتہ ہے ہمارے اداروں کو، سیکورٹی فورسز کو پتہ ہے کہ یہاں پہ این جی اوز نے کیا کیا نہیں ہمارے ساتھ کام کیا، جو آئے تھے غربت دور کرنے اور ویمن امپاورمنٹ کے نام پہ اور پتہ نہیں اور کس کس چیزوں پہ آئے تھے، وہ انفارمیشن یہاں سے لیتی تھی، معاشرے کے اندر توڑ پھوڑ کرنے والی چیزیں جو ہے نظریات پھیلاتی تھی، سرایت کرتی پتہ نہیں کہاں، تو وہی پھر ہمارے خلاف علم بلند کر لیں گے جی کہ پاکستان میں تو صحافیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی چاہیے عمران ریاض کو بھی کہ وہ احتیاط کرے کچھ چیزوں کو، کہیں کوئی لائن کہیں پہ کراس ایک بنا لینی چاہیے کہ جسے کراس نہ کیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک یعنی صحافی ہونے کے ناطے، ایک رپورٹر، اینکر، تجزیہ کار ہونے کے ناطے یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ سیاسی ورکر کے طور پر جو ہے وہ جلسے جلوس تقریریں وہ بھی ضروری نہیں ہیں، ان سے بھی جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور صحافی چلو کہیں کسی ایک جگہ چلے جانا چاہیے جہاں پہ کوئی سوچنے سمجھنے کی بات ہو، جہاں پہ کوئی ڈسکشنز ہو، کوئی کانفرنس ہو، مباحثے ہوں، لیکن سیاسی جلسوں میں جانے سے جو ہے وہ پھر لیبلائز ہو جاتا ہے بندہ، وہ پھر لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ اب جرنلسٹ نہیں رہا، یہ پارٹی ورکر ہو گیا، یہ پولیٹیکل آدمی ہے۔ تو اسی طرح کی انہوں نے بات جو ہے وہ نون لیگ والوں نے ایک اور ہمارے صحافی ہیں ان کے بارے میں بھی کی تھی، تو اس نے کہا بھائی میں تو اتنے عرصے سے کر رہا ہوں۔ تو یہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ جو احتیاطیں اب آگے اس کو کرنی چاہیے وہ کر لینی چاہیے، تاکہ بعض اوقات طوفان جو ہے نا وہ جب گزر جائے نا، حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب طوفان آ رہا ہو ریت کا اور پورا آندھی آ رہی ہو تو صحرا کے اندر آپ گر گئے تو ریت میں منہ چھپا لینا چاہیے اس وقت تک کہ جب تک طوفان گزر نہیں جاتا، آپ اس کی طرف دوڑ مت پڑے، طوفان کی طرف جب گزر جائے پھر اٹھ جائیں۔ تو یہ میری اس تھوڑی بات کو زیادہ سمجھتے ہوئے عمران ریاض کو چاہیے کہ ریت میں سر چھپا لے، اور جب طوفان گزر جائے گا تو سارے یہ چیزیں اتنی وقتی ہوتی ہیں کہ کل کو بالکل اس کے مختلف ہوں گی، جیسے کل ہمارے لیے یہ بہت بڑے چور، ڈاکو، منی لانڈرنگ اور پتہ نہیں کیا کیا تھے یہ آج کی حکومت، اور آج وہ پھر ہمارے حکمران ہیں۔ یہ چیزیں اتنی تیزی سے بدلتی ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ آپ کے مخالفین کو بھی حوصلہ اور ہمت دے اور برداشت کی طاقت دے، اور خیر دونوں طرف خیر ہو۔ بہت شکریہ۔ سامعین، ناظرین، آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کریں گے تو اچھا ہے، شاید کسی تک پیغام بھی ہمارا پہنچ جائے کہ سب جو ہے نا اچھا سوچیں۔ بہت شکریہ۔